یہ مت سوچنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا خوف سے، فیئر سے، انزائٹی سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، وفات سے، رزق کے کم ہونے سے، وثمرات، رزق روزی کم ہونے سے، وہ بشر صابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. جو صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبر اور برداشت نا یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم کر رہے ہوتے ہیں برداشت اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. برداشت انسانی پیمانہ ہے اور صبر آسمانی پیمانہ ہے. جب وہ بال میرے کورٹ میں ہے اور میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں برداشت کر رہا ہوں، اور جب میں نے بال اللہ کے کورٹ میں ڈال دی، یا اللہ اب تو جانے، تیرا کام جانے، یہ صبر ہے. یعنی اگر ابھی بھی شکایات یا افسوس یا دکھ اور اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں وہ چیزیں موجود ہیں تو میں برداشت کر رہا ہوں، اب تک میں نے صبر نہیں کیا. اپنے کورٹ میں معاملہ لے کے آنا برداشت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملہ ڈال دینا یہ صبر ہے. سپریم کورٹ میں بات پہنچا دی جائے تو یہ صبر ہے کہ بس سپریم بات پہنچا دی، اب اللہ جانے سے کام جانے، میں صبر کرتا ہوں. تو اس میں کمپلینز نہیں ہوتی، اس میں وہ نیگیٹو وائبز نہیں ہوتی، اس میں ہوتا ہے کہ بس میں نے یا اللہ آپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو صبر کا نہیں، وہ برداشت کا پیمانہ تھا. میرا برداشت ابھی آؤٹ آف کنٹرول، وہ برداشت بیسیکلی وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت تھا واقعی میں. کیونکہ صبر کا پیمانہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جب آپ نے اللہ کے کورٹ میں بال کو ڈال دیا تو پھر اب اللہ جانے، ناؤ یو آر سیٹسفائڈ، ناؤ یو آر پیسفل. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری اگر فار ایگزامپل کسی ایگزام پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہو نا، تو جو مظلوم ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ظالم فرض اگر ساس نے بہو پہ کچھ کہا ہے، کچھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہو برداشت کرتے کرتے جو دل میں غیبت ڈیولپ ہو رہی ہے اور حسد ڈیولپ ہو رہا ہے، تو کبھی کسی کو بات دی، کبھی کسی کو بات کی، اور اپنے اجر کو کم کرتے گئی، اور کبھی کبھی مظلوم ظالم سے آگے بڑھ جاتا ہے ریاکشن میں، اور غیبت اور چغلی اور برا بھلا کہنے میں. حالانکہ ظالم نے تو ظلم کیا تھا اور پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا، اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے تھی. یعنی صبر تو احسان کا درجہ ہے. ہاں، لا ضرر ولا ضرار اسلام کا یہ اصول ہے کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف سہو. تو وہ بات کی جا سکتی ہے اس کو، یعنی کسی نے آپ کی آ کے چوری کر لی تو اس کو یہ نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے، سکون اور چین اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اسی میں ہے کہ انسان اس کو اللہ کے یا اللہ تیرے بال میں نے، تیرے کورٹ میں میں نے بال کو ڈال دیا ہے، تیری کورٹ میں میں نے اپنا مقدمہ درج کر دیا، اب تو سنبھال لے، تیرا کام جانے. تو کبھی کبھی ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے، اور حسد اور بغض کے ذریعے وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور باتیں کرتا جاتا ہے، لائف لانگ مشنگ میں آ جاتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم جو ہے نا مظلوم بن جاتا ہے. تو یہ صبر بڑی کمال کی چیز ہے، بڑے پائے کی چیز ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے. یعنی they are not those people جن کے لیے یہ دنیا کی زندگی صرف میٹر کرتی ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے وہاں چلے جانا ہے، اور اصل لائف تو وہ ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی لیے کچھ بھیج دیتا. تو یہ اب موقع ہے کہ میں آگے والی لائف کے لیے کچھ بھیج دوں. یہ تو ٹیمپرری سا اسٹے ہے. فار ایگزامپل جب بھی ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں تو اس میں 2 دن میں اگر ہم ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہم 7 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے کھاتے رہتے ہیں تاکہ معاملہ پورے طریقے سے حل ہو جائے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو بھی شروع کرتے ہیں صبر کرنا، اور 2 دن نہیں گزرتے ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کو. اینڈ دس از اے بگ پرابلم ان ملینیلز اینڈ جنریشن زی کہ وی وانٹ انسٹنٹ سولوشنز. ہمیں 5 دن تک انتظار نہیں کرنا بھیا، ہمیں 7 دن تک انتظار نہیں کرنا. وی نیڈ انسٹنٹ سولوشنز. یہ معاملہ ہوا، یہ ٹھیک ہونا چاہیے ابھی اور اسی وقت. نو پیشنس ایٹ آل. کیونکہ ہمیں تو ہر چیز فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ.
2 منٹس میں میگی نوڈلس مل گئی ہیں, انسٹنٹ کافی نیسکیفے مل رہی ہے, سب کچھ وی نیڈ انسٹنٹلی, فاسٹ کمپیوٹرز, فاسٹ لیپ ٹاپس آ گئے ہیں, پرفارمنس ڈیوائسز آ گئے ہیں, وی کانٹ ویٹ. تو ہمیں جو پیشنس, ایک صبر کا جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہ ہمارے اندر بہت کم ہے انفارچونیٹلی. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جب میں نے کہہ دیا تو میں نے وہ یہ کرنا ہے. بٹ یو نو واٹ, سم ٹائمز یو نیڈ ٹو سٹ بیک اینڈ ریلیکس. میں جو اپنے کام کر سکتا تھا میں نے اپنا پارٹ پلے کر دیا. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. سیک واٹ از بینیفیشل فار یو واستعن باللہ, اور اللہ کی مدد حاصل کرو, ولا تعجز, اور اس میں ہار نہ مانو, جلدی نہ کرو. لیکن ہم لوگ جلدی کے چکر میں ہر مسئلے میں پنگا ڈال دیتے ہیں. اینڈ یو نو واٹ, ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. کیپ سم ڈورز کلوزڈ, کہ یہ چیزیں کوئی نہیں, کوئی کر نہیں, جان دیں اسے. یہ کہتے ہیں نا, ڈونٹ فائٹ ود اے پگ, یو ول گیٹ ڈرٹی اینڈ دا پگ ول لو اٹ. تو کچھ چیزوں سے نا, کچھ لوگوں سے لڑنا نہیں ہوتا, ان کو پسند آتا, ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے, اور آپ گندے ہو رہتے ہو اس میں. سو وہ کہتے ہیں نا, کسی اسٹوپڈ سے جو ہے نا وہ بحث نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹوپڈ جو ہے وہ آپ کو اپنے لیول پہ لا کے اپنے ایکسپیرینس سے ہرا دے گا. سو اپنا لیول کو نیچے نہ کریں, اپنا لیول مینٹین رکھیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو نا لغو سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ پہ سلامتی رکھیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹے لوگ وہ اپنے سے کمزوروں سے لڑتے ہیں. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے طاقتور سے لڑتے ہیں. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں لڑتے, وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ میرا چیلنج میں ہوں, میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے, میں نے اپنے صبر کے پیمانے کو بڑھانا ہے, تھریش ہولڈ کو بڑھانا ہے, میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, میں نے آئی ڈونٹ ہیو ٹو لیٹ دا نیگیٹو تھاٹس پلے ود مائی ہیڈ. میں نے وہ کام کرنا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکا ابھی تک. میں نے اپنے پہ کنٹرول پانا ہے. فار ایگزامپل یہ جو گلاس آف واٹر ہے, اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ اس کو ایسے پکڑ کے رکھیں 5 منٹ کے لیے, تو آپ 5 منٹ کے اس کو رکھیں گے اور آپ رکھ دیں گے کہ یو ول فیل نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے یہ گلاس اس کو 6 گھنٹے کے لیے ایسے اٹھا کے رکھنا ہے, تو آپ 6 گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو آپ کو پین سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار دس از سم تھنگ ریئلی فرسٹریٹنگ. اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اس گلاس کو ایسے اٹھا کے رکھنا ہے. اگر آپ نے کیا تو پھر آپ کا سارا آرم, سارا بازو پیرالائز ہو جائے گا. سیم ہیپنس ود نیگیٹو تھاٹس, بری سوچوں کے میں. اگر بری سوچ ہمارے ذہن میں آئی, اور یہ ذہن جو ہے نا یہ سوچوں کا پیالہ ہے, تو یہ ذہن سوچ آتی ہیں اور سو جاتی ہیں. سوچیں آنا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے, مگر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. تو اگر تو وہ آتی ہیں اور 2-4 گھنٹے کے لیے آئیں اور چلی گئیں, انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں. یہ اب 2-4 گھنٹے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 10-15 منٹ کے لیے آئیں, 5 منٹ کے لیے آئیں اور چلی گئیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور اگر وہ 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے رہتی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسٹرب کرتی ہیں, ہماری لائف کی کوالٹی کو کم کر دیتی ہیں. We don't enjoy our life, we're not grateful then, we don't look happy then, we're frustrated. اور اگر یہ آگے 24 گھنٹے کے لیے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہمارے لائف کو اور ہمارے ذہن کو پیرالائز کر دیں گے. اور جسٹ امیجن, سالوں سال سے مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میری ساس نے کہی تھیں, یا میری کزن نے کہی تھیں, یا میری بہو نے مجھے کہی تھیں, یا مجھے فلاں شخص نے فلاں کیا, اس نے میرے سے ایسا کیا اور ویسا کیا. سالوں سال سے وہ بیٹھی ہیں, تو پھر کیا بنے گا؟ اتنا بڑا بوجھ لے کے ہم اپنے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اپنے پہ. تھرو آف دس برڈن,